نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وعظمته تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الأبرار أجمعين أما بعد. محترم حاضرین کرام، سامعین و سامعات، پردہ نشین و ناظرات، آپ تمام کی خدمت میں اولاً و مستحیلاً ادباً سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں، یہاں اس مسجد فیض اللہ حسینی میں کئی دہائیوں سے یہ بارگاہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، اور اس سال کی اس بزم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج 11ویں محفل ہے. تو آج ہمارے درمیان دو مہمان مقررین موجود ہیں. جناب علامہ مولانا محمد مختار خان صاحب، کنوینر سیرت کوئز، وہ صدر مدرس مدرسہ انجمن احیاء دین، وہ خلیفہ حضرت ابو رجا مدد فیضوں، اور جناب علامہ مولانا ڈاکٹر اماد الدین صاحب نقشبندی، چیئرمین بورڈ آف اسٹڈیز اوریٹل جامعہ عثمانیہ. آج ان دو حضرات ہمیں خطاب سماعت فرمائیں گے بعنوان قتل و غارت گری ایک سنگین جرم. تو محفل کا آغاز کرتے ہیں قرأت کلام پاک سے. اس سے قبل ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. خدا کے نام سے کرتے ہیں ابتدا ہم سب، خدا کے نام سے کرتے ہیں ابتدا ہم سب، نبی کے نام سے خالق نے ابتدا کی ہے، نبی کے نام سے خالق نے ابتدا کی ہے. آئیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد عبدالقدوس صاحب کہ وہ اپنے حسین و جمیل آواز میں حسن قرأت کلام پاک ہم سب کو پیش فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلى وللآخرة خير لك من الأولى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمد عبدالقدوس صاحب، طالب علم مدرسہ انجمن احیاء دین. اور میں استقبال بھی کرتا ہوں ہمارے آج کے مہمان جناب سید سلیم چشتی صاحب، جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آل مبارک میں آپ موجود ہیں. ماشاءاللہ آپ کی تشریف آوری سے محفل میں ایک تازگی، ایک رونق برقرار ہے. سادات کرام کی یقیناً جہاں پر بھی موجودگی ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو میں محفل کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب سید جناب محمد ریحان صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور نعت کلام پاک سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ انوار کی برسات ہے. محفل سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے. آمد سرکار کی کیا بات ہے. حق اللہ 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 اللہ. رات جو گزری نبی کے ذکر میں، رات جو گزری نبی کے ذکر میں، رات جو گزری نبی کے ذکر میں، رات جو گزری نبی کے ذکر میں. دن سے بہتر وہ ہماری رات ہے، دن سے بہتر یہ ہماری رات ہے.
کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ کیوں میں مانگوں جب میرے کشکول میں، کیوں میں مانگوں جب میرے کشکول میں، کیوں میں مانگوں جب میرے کشکول میں، کیوں میں مانگوں جب میرے کشکول میں۔ نقش نال پاک کی خیرات ہے، نقش نال پاک کی خیرات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ کس قدر ریحان خوش قسمت ہے تو، 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 تیری بخشش کا وسیلہ نعت ہے، تیری بخشش کا وسیلہ نعت ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمد ریحان صاحب جو نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے اور ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن فرما رہے تھے۔ تو اب میں کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب ایان بن عثمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ترانہ میلاد پیش فرمائیں جو کہ حافظ علامہ مولانا حافظ قاری عبد سید خلیل بشیر بخاری صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب ایان بن عثمان صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمد مصطفیٰ سے یہ مہکا چمن سج گئی ہے، زمین سارا چمکا زمن، نور احمد سے روشن یہ سارا گگن، بولی ہر ایک کلی بولا سارا در، اولی نور ہے آخری نور ہے، روپ میں ایک بشر کے چور
اصحاب کا صدقہ پنجے تن صدقہ اصحاب کا صدقہ پنجے تن. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ تھے جناب احمد بن عثمان صاحب جو نعت نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. ان نونہالوں کو دیکھ کر ایک خیال آتا ہے کہ جذبہ یہ جوش ان نونہالوں میں ابھی سے الحمدللہ دیکھنے کی سعادت ہمیں مل رہی ہے. اس ترانے میلاد کو سن کر یہ عاجز کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہے. یہ کس نے ساز دل پر نغمہ نعت نبی چھیڑا، یہ کس نے ساز دل پر نغمہ نعت نبی چھیڑا، صدائے مرحبا آنے لگی محراب منبر سے، صدائے مرحبا آنے لگی محراب منبر سے. کیا بات ہے کیسی محفل ہے کیوں جشن منایا جاتا ہے، کیا بات ہے کیسی محفل ہے کیوں جشن منایا جاتا ہے. اس بزم منور کا جلوہ رگ رگ میں سمایا جاتا ہے. قسمت سے جگہ ملتی ہے یہاں یہ ذکر نبی کی محفل ہے، قسمت سے جگہ ملتی ہے یہاں یہ ذکر نبی کی محفل ہے. اس بزم منور سے راہی شیطان بھگایا جاتا ہے، اس بزم منور سے راہی شیطان بھگایا جاتا ہے. سیدی مرشدی حضرت ابو رجاء علیہ رحمہ اکثر یہ شعر فرمایا کرتے تھے اپنے میلاد کی جلسوں میں. تو آج اس نے خیال کیا کہ پھر سے وہ یاد کو دوبارہ کیا جائے تو آپ کے سامنے پیش کیا. اب ہمارے حضرت ابو رجاء علیہ رحمہ کے نواسے جناب محترم سید معاذ محی الدین قادری سید مدثر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پڑھ لیجیے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی
जब मेराज हुआ है। असरा में इमामत, असरा में इमामत जिसे नबियों की मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो इनका नबी उनका नबी सबका नबी है, वो मेरा नबी है। یہ تھے جناب سید معاذ محی الدین صاحب۔ یہ کلام حضرت ابو رضا علیہ الرحمہ میرے پیر و مرشد اکثر بہت ہی دلشاد ہو کر یہ کلام سنا کرتے تھے، اور ہمارے معاذ محی الدین قادری صاحب کو ہی یہ کلام پڑھوانے لگاتے تھے۔ وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے جب حضرت یہاں تشریف فرما ہیں اور ہمارے مدثر صاحب عنایت شریف پڑھ رہے تھے۔ بہت چھوٹے تھے، اب بڑے ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو آپ کی جذبہ عشق کو کچھ دوبارہ کرنے کے لیے کچھ اشعار نثر کے طور پر میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرا بھی نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا خوانی میں شامل ہو جائے۔ جب بھی حصار غم کا مجھے توڑنا پڑا، جب بھی حصار غم کا مجھے توڑنا پڑا، مجھ کو درِ نبی کی طرف دیکھنا پڑا، مجھ کو درِ نبی کی طرف دیکھنا پڑا۔ آؤ کہ کوئی بزم سجائیں حضور کی، آؤ کہ کوئی بزم سجائیں حضور کی، دنیا کی محفلوں میں نیازی ہے کیا پڑا، دنیا کی محفلوں میں نیازی ہے کیا پڑا۔ اب میں ابتدائیہ کلمات اور خطبہ استقبالیہ کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد عبدالقدوس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ اس سے قبل میں استقبال کرتا ہوں ہمارے اور ایک مہمان جو شہزادہ حضرت ابوالفدا علیہ الرحمہ جناب محمد عبدالحنان صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ بہت ہی نورانی محفل آج سجی ہے ان مہمانان کی موجودگی سے، تو میں دعوت دیتا ہوں جناب عبدالقدوس صاحب جو تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین الاکرمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قتله متعمدا مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ محترم سامعین کرام، محترم مہمانان خصوصی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عماد الدین انور صاحب مدد فی حضور، چیئرمین آف بورڈ جامعہ عثمانیہ، و حضرت علامہ مولانا محمد مختار خان صاحب مدت فی حضور، کنویز سیرت آل انڈیا سیرت کنویز، و دیگر خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عبدالقدوس خان ابوالفدا اسلامک ریسرچ سینٹر اور ڈاکٹر سید اویس بخاری صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس مبارک محفل میں مجھے عنایت فرمایا۔
اسلام میں قتل و غارت گیری کی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ وَمَنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّدًا مُؤْمِنًا فَجَزَاؤُهُ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ جو کوئی انسان کسی انسان کا بلا وجہ قتل کرے وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے، اور کسی ایک جان کی حفاظت کرنا ساری انسانیت کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔ کسی ایک جان کی حفاظت کرنا ساری انسانیت کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ان جاہلانہ رسومات کا خاتمہ فرمایا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مناتے ہوئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوتے ہوئے ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، اور انہی جاہلانہ رسومات کو پھر سے زندہ کر رہے ہیں۔ آج ہم میلاد کی محفل منا رہے ہیں تو یہ عہد کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک اسوہ پر عمل پیرا ہوں گے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر عمل پیرا ہوں گے اور ہر قسم کے ظلم و ستم سے پرہیز کریں گے، ہر قسم کے ظلم و ستم سے پرہیز کریں گے، اور جس قدر کوشش کریں گے کہ ان جاہلانہ رسومات کا خاتمہ ہو جائے، جس قدر کوشش کریں گے کہ ان جاہلانہ رسومات کا خاتمہ ہو جائے۔ تمام مہمانان خصوصی اور تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی وسلم خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمد عبدالقدوس صاحب جو کہ خطبہ استقبالیہ پیش فرما رہے تھے۔ میں ہمارے مہمان مقرر جناب محمد مختار خان صاحب کی گلپوشی کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب عبدالحنان صاحب سے کہ وہ جناب مختار خان صاحب مدت فیوزو کی گلپوشی فرمائیں۔ ہمارے جناب عبدالحنان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے مہمان مقرر جناب علامہ مولانا محمد مختار خان صاحب مدت فیوزو کی گلپوشی فرمائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب سید سلیم چشتی صاحب سے کہ وہ ہمارے آج کے مہمان مقرر ثانی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر اماد الدین قادری صاحب نقشبندی مدت فیوزو کی گلپوشی و شعرپوشی فرمائیں۔ اب میں دعوت خطاب کے لیے مدعو کرتا ہوں جناب علامہ مولانا ڈاکٹر علامہ مولانا محمد مختار خان صاحب نقشبندی
کنوینر سیرت کوئز وہ صدر مدرس مدرسہ انجمن اہل دین سے کہ وہ آج کے عنوان پر ہم سب کے لیے اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وعظمته تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک عدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہ نشین پر تشریف فرما حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر محمد عماد الدین انور صاحب مدت فی عضو، چیئرمین بورڈ آف اسٹڈیز اورینٹل جامعہ عثمانیہ، مخدوم زادہ مولانا محمد عبدالحنان خاص صاحب مدت فی عضو، شہزادہ ابوالفدا علی رحمت و رضوان، مولانا سید سلیم چشتی صاحب مدت فی عضو، مسجد حاضہ کے بزرگوں، نوجوانوں اور کمسن طلباء، سب سے پہلے میں استاد محترم حضرت ابو رجا علیہ رحمت و رضوان کو یاد فرماؤں گا، چونکہ حضرت خبرہ علیہ رحمہ نے ان محافل کے لیے شب و روز محنت کی ہے، اور آج جو 12 روزہ جشن شہر حیدرآباد میں ہو رہا ہے، اس کا صحرا حضرت ابو رجا علیہ رحمت و رضوان کو جاتا ہے کہ آپ نے آج سے 30 سال قبل ان جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز فرمایا تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کی خبر کو معطر منور فرمائے، اور حضرت کے فیضان کو تمام مریدین متوسلین اور عالم اسلام پہ جاری و ساری فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد دوں گا ڈاکٹر خلیل اللہ بشیر اویس صاحب کو کہ آپ نے حضرت کی فکر کو زندہ رکھا ہے، اور ان محافل کے لیے شب و روز محنت کرتے ہیں، علماء سے وقت لیتے ہیں، اور بڑے ہی اخلاص سے ان محفلوں کو چلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے مصلیان کرام اور جتنے وابستگان سلسلہ ہے، آپ بھی بےحد مبارک ہے کہ ان محافل کو سجا کر اس میں شریک ہو کر آپ دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت اچھا قدم ہے کہ کچھ سال پہلے ہوتا یوں تھا کہ جب میلاد کا مہینہ آتا تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق
کچھ واقعات سن لیتے تھے، اسی طرح میلاد کے 12 روز تکمیل ہوتے تھے، مگر 2018 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد حاضہ میں مختلف عنوانات کے تحت علماء کرام کو دعوت دی جا رہی ہے، اور ایسے عنوان کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے، ایسے عنوانات پر علماء سے رائے لی جا رہی ہے کہ جس کی آج شدید ضرورت ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آج کے جو برننگ ٹاپکس ہے، اگر اس سے متعلق اگر یہ کم سن بچوں کو اگر کچھ معلوم نہ ہو تو یہ بچوں کے ذہنوں میں یہ رہے گا کہ بھئی میلاد آئی، میلاد منا لیے، دیغاں چڑھا لیے، کھانا کھا لیے، پوریاں پکا لیے، میلاد ختم ہو گئی۔ میلاد یہی ہے بس، کیونکہ مسلمان آج ایک روایتی زندگی گزارنے کا عادی ہو گیا۔ بچوں سے اگر پوچھیں ہم کہ شادی کیا ہوتی ہے تو بچے بولیں گے بھائی پہلے منجے ہوتے، بعد میں سانچک ہوتی، پھر شادی ہوتی، اور شادی میں باجا ہونا ضروری ہے، پھول ہونا ضروری ہے۔ کیوں کہ یہ ایک کلچر دے دیے ہم بچوں کو یہ تو بتا دیے، مگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کس طرح فرمائے تھے یہ نہیں بتائے، دین کا جو اسپرٹ ہے وہ نہیں بتائے۔ اگر وہ نہیں بتانے کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے کہ بچوں کو کما حق ہو دین کی تعلیم سے وہ آگاہ نہیں ہے، دین کی تعلیم سے آگاہ نہیں ہے۔ اور آج کا جو موضوع رکھا گیا ہے بہت ہی اہم موضوع ہے کہ قتل و غارت گیری ایک سنگین جرم۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہر چیز کی رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں سب کچھ ہے۔ آج ہم دنیا کے علوم تو حاصل کر رہے ہیں، دنیا کی ڈگریوں کے پیچھے ضرور پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہے ہیں قرآن مجید کے ذریعے، اور کل قیامت تک کے لیے جتنے چیلنجز ہوں گے، جتنی سب چیزیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن مجید میں محفوظ رکھا ہے، ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور علماء حق کے ساتھ وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر علماء حق کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے، کسی اللہ والے کا دامن نہیں پکڑیں گے، اور قرآن مجید کو نہیں پڑھیں گے، سیرت مبارکہ کو نہیں پڑھیں گے، تو آج جو ہمارے شہر میں واقعات پیش آ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اگر ہم دین سے دور ہو جائیں گے تو اس سے زیادہ واقعات پیش آئیں گے۔ اور یہ حالات کیوں بن رہے ہیں ذرا غور کر کے دیکھیے کہ پہلے بستیوں میں ہوا یوں کرتا تھا کہ لوگ بستی کے امام صاحب یا مؤذن صاحب یا بستی کے کسی بزرگ شخص سے جڑے ہوئے ہوتے تھے، ایک اللہ والے سے جڑے ہوئے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت ہوا کرتی تھی، نوجوانوں کی تربیت ہوا کرتی تھی، اور یہ قتل و غارت گیر کے واقعات نہیں پیش آیا کرتے تھے۔ مگر آج کیا ہوا کہ آج مسجدیں ہماری ویران ہیں، دینی ہمارے جو کام ہوا کرتے تھے کہ درود شریف کی محفل بول کر محلے میں ہوا کرتی تھی، عورتوں کے لیے واعظ و نصیحت ہوا کرتے تھے، یہ تمام چیزیں آج ہماری بستیوں سے ختم ہو گئے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس سے ختم ہو گئے۔ ہوا یہ کہ یہ تمام چیزیں ختم ہونے کی وجہ سے جہالت عام ہو گئی، جہالت عام ہو گئی کہ انسان کی قدر کرنا بھول گیا، دین کی تعلیمات سے وہ دور ہو گیا، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان تو ضرور ہے مگر حیوان سے بدتر زندگی آج ہو رہی ہے۔ 2 دن قبل ہی جائیے آپ، ہمارے شہر کے قریب میں ایک اور قتل کا واقعہ پیش آ گیا۔ کیوں ہو رہا ہے یہ اللہ والوں کا شہر ہے، یہاں پر اللہ والوں کے اتنے آستانے ہیں، یہاں پر علماء کرام موجود ہے، پھر کیوں ہو رہا ہے اس طرح؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین فرمایا کرتے اور ہم دیکھا کرتے کہ ہفتے میں 1 دن اپنے بچوں کو کسی اللہ والے کے پاس لے جایا کرتے تھے، پہلے نہلا دھلا کر بچوں کو صاف ستھرا کر کے اتوار کا دن ہی صحیح کسی اللہ والے کے پاس جایا کرتے تھے،
درس میں جایا کرتے تھے، دین سیکھا کرتے تھے، ہفتے میں ایک دن ماں باپ یہ کام کیا کرتا تھا، مگر یہ بھی ہماری زندگی سے ختم ہو گیا۔ آج اگر اتوار آتا ہے تو ہم کو خوب سونا ہے، اگر اتوار آ رہا ہے تو سیٹرڈے کی پوری نائٹ ہم سڑکوں پہ گھومیں گے، ہوٹلوں میں پھریں گے، دعوتوں میں جائیں گے، اور اتوار کا سارا دن ہم سو جائیں گے۔ بتائیے اب بچوں میں دین کہاں سے آئے گا؟ ہمارے بچوں کا جمعہ تو اسکولوں میں ہو رہا ہے، کالجوں میں ہو رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ صرف 20 منٹ 25 منٹ کے لیے بچوں کو چھوڑتے ہیں، جانا ہے اتنے وقت میں طہارت بھی لینا، وضو بھی کرنا، نماز بھی پڑھنا، ریٹرن بھی آنا ہے۔ اب جس مسجد میں بچہ جا رہا ہے وہاں کے امام صاحب کا خطاب کہاں سے سن پائے گا؟ وہ دین کی تعلیم کہاں سے لے پائے گا؟ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ اور سرپرست اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں۔ کچھ نہیں ہو رہا ہے، درس قرآن میں شریک کریں، درس حدیث میں تشریف لے کر آئے، اور آپ اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیٹھے تو اپنے پیر کے یہاں ہفتے میں ایک مرتبہ جائیں، بچوں کے عقیدے درست رہیں گے۔ یاد رکھیے آپ، آج شہر حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں میں کہ آج نوجوان جس قدر دین اسلام سے دور ہو رہے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے، حقیقتیں سامنے آ جائے، اور اگر ہمارے سینے میں ایک دل ہے جس میں دین کی، اسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو راتوں میں سو نہیں سکیں گے آپ۔ جن کے باپ مسلمان، باپ دادا مسلمان، آج وہ بچے آج دین سے پھر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اپنے شہر کے اطراف میں ہو رہا ہے، اپنی بستیوں میں ہو رہا ہے، آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ آنے والے وقت میں یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آنے والی ہے۔ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس طرح کی محافل میں دیکھیے آج ماشاءاللہ اتنے سارے بچے یہاں پر موجود ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم مولانا شہید اللہ بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا مصطفیٰ شریف صاحب کے ساتھ رہتے تھے تو یہی ہماری عمر تھی، اور اسی مسجد میں آ کر ہم بیٹھا کرتے تھے۔ یہیں سے ہم نے دین کو، اسلام کو سیکھا ہے، بزرگوں کی صحبتوں کو یہیں سے اختیار کیا ہے۔ یہیں پر رہنے کی وجہ سے آج ہمارا عقیدہ بھی درست ہے اور زندگی بھی بہتر ہو رہی ہے۔ تو اگر مسجدوں سے وابستہ ہوں گے، اس طرح کے اجلاسوں سے اگر وابستہ ہوں گے تو یہ بچے کبھی غلط کام نہیں کر سکتے۔ یہ بچے سیکھیں گے کہ بھئی دین اسلام کیا کہتا ہے زندگی سے متعلق، اور زندگی کے جو کام ہے اس سے متعلق اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اگر یہاں پر آئیں گے تو سیکھیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ تو حاضرین اکرام، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قتل و غارت گری، ایک سنگین جرم۔ شریعت مطہرہ میں بتلایا گیا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ہے قتل، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قتل کرنے والا جہنم سے قریب ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے کعبہ، تجھے اللہ نے بڑا عظیم بنایا ہے، تجھے اللہ نے بڑی عظمتیں بخشی ہے، مگر یاد رکھ تیری حرمت سے بڑھ کر ایک مومن کی حرمت ہے، ایک مومن کی حرمت ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو ایک مومن کی حرمت کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومن آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کا کیا تھا۔ کیا وجہ بنی تھی کہ جو پہلا قتل پیش آیا وہ کیوں ہوا تھا؟ کہ ایک لڑکی کے لیے وہ قتل، دنیا میں پہلا جو قتل